پیار، ذوق اور شوق کے ساتھ بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق كلهم۔ بصد ادب و احترام زینت محفل صاحب صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب شیرازی، حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ محمد جاوید صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضہ، اور جملہ علماء اکرام جو اس آج کی محفل کی زینت بنے، معزز و محتشم ممبران مسجد کمیٹی، اور نہایت ہی ادب و احترام کے لائق جملہ سامعین اکرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مومن سارے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو ان میں سے ہر جماعت سے چند لوگ اگر اپنے آپ کو دین کی سمجھ کے لیے وقف کر لیں تو پھر وہ واپس پلٹ کر اپنی اپنی قوموں کو ڈرائیں، اس لیے کہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آیت مبارکہ 122 نمبر ہے۔ احباب ذی وقار، قبل اس کے کہ میں اس کی وضاحت آپ کی کانوں کی سماعت کے ساتھ لگاؤں، میں یہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں
پرفتن دور میں، یہ پرفتن دور ہے، یعنی فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، ایک فتنہ نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ کتاب لا ریب اللہ رب العزت نے انسان کی سمجھ کے لیے بھیجی ہے، انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں میں ایک آلہ ہے جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، جس کا نام موبائل ہے، لیکن ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری بچیوں کو اس سے فرصت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پرفتن دور میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن کی سمجھ بوجھ کے لیے یہ چند اوقات نکالے ہیں۔ اور میں اس کے اوپر اپنے علماء، بطور خاص آپ کی مسجد کی کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو، حافظ جاوید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو بڑی درست سمت آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بڑی ضرورت ہے تھوڑی سی اور توجہ۔ دیکھیں یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو کتنے مان سے اللہ نے کہا ہوگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اچھا پھر ذرا غور کیجئے، یہ جو اقرأ کی آواز تھی اللہ رب العزت نے یہ کب دنیا میں بھیجی تھی؟ جب دنیا کے اوپر ننھی سی معصوم جان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ کب، یہ نوید جاں فضا بنا کر اللہ رب العزت نے کب زمین کے اوپر بھیجی تھی؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتاب انزلناہ، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اس لیے نازل کی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ تم لوگوں کو نکالو، کہاں سے؟ گھروں سے نہیں، من الظلمات الی النور، گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف بھیجو۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت تو وہ گمراہیاں تھیں، آج یہ گمراہیاں ہیں کہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ گمراہی تو ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں ارشاد فرمائیں کہ بندے، جس زمانے میں تجھے پیدا کیا تھا اس زمانے میں تو علماء بھی تھے، تراجم بھی تھے، تفاسیر بھی تھیں، میرے بندے تیرے پاس تھا نہیں تو سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے چند اوقات نکال کر قرآن کے سمجھنے کے اوپر لگائے ہیں۔ میں یہ بات اپنے طلباء کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جب ہم مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، تو اس کو جب بند باکس سے باہر نکالتے ہیں نا، یہ ایون کہ موبائل جب باکس سے باہر نکالتے ہیں نا، تو اس موبائل یا اس مشین کے ساتھ ایک بکلٹ ہوتا ہے۔ وہ بکلٹ، وہ کتابچہ چھوٹا سا، وہ مینول کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ تم اس مینول کو پڑھ کر اس مشین کو استعمال کرو گے تو یہ مشین درست استعمال ہوگی، صحیح چلتی رہے گی۔ احباب ذی وقار، یہ ہر مینوفیکچرنگ کمپنی ہر اسی طرح کرتی ہے، مشین کے ساتھ مینول بھیجتی ہے۔ تو آپ کی توجہ کے لیے عرض ہے کہ یہ ہماری انسانی باڈی ایک مشین ہے جس کا بنانے والا، جس کا مینوفیکچر وہ خود رب باری تعالی ہے۔ اس نے اس باڈی کے ساتھ، اس مشین کے ساتھ ایک بکلٹ بھیجا ہے
اے میرے بندے تجھے بکلیٹ بھی دے رہا ہوں، اگر تو اس کو سمجھ کر اس مشین کو چلاؤ گے نا تو یہ صحیح چلے گی، اگر اس بکلیٹ کو سمجھو گے نہیں تو چاہے بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے ان کے سروں پہ رکھ دو، ان کے دلوں میں نہ اتارو، تو یہ اس گھر کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی۔ معذرت کے ساتھ، چاہے تم اپنے گھروں میں دن میں 10 دفعہ بھی قرآن پڑھا لو اور کہو کہ اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری ہو، ممکن نہیں ہے جب تک بکلیٹ کو اس کے اوپر عملی طور پہ نازل نہیں کرو گے۔ تو احباب ذی وقار، یہ چھوٹی سی توجہ آپ کی دلانی تھی کہ آپ نے کتنا سعادت مندی والا یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام جاری رہے۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف جس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، شان نزول یا آیت مبارکہ کا حصہ اللہ رب العزت نے کہاں پہ بیان فرمایا وہ میں عرض کر لوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ سورہ توبہ بنیادی طور پر علماء کی موجودگی میں علماء جانتے ہیں یہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات والی سورت مبارکہ ہے۔ جہاد و قتال کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں زیادہ نازل ہوئے ہیں، اور کچھ حصے میں مشرکین کے ساتھ اللہ رب العزت نے سخت کلام بھی کیا ہے، اور کسی جگہ پر منافقین کو جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور کسی جگہ پر اسی سورہ مبارکہ میں جہاد پر نہ جانے والے مومنین جو کبھی کبھی اپنی توجہ ادھر سے ہٹا لیتے تھے ان کو بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ اب آ جائیے اس آیت مبارکہ کے، اب سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ کو میں اللہ رب العزت نے جہاد کا تذکرہ نہیں فرمایا، تو پھر یہ تذکرہ چلتے چلتے ان لوگوں کا ہو رہا تھا، بدو لوگ، اعرابی لوگ، ان کا تذکرہ ہوتے ہوتے جو جہاد سے اپنا رخ پھیرتے تھے، اللہ رب العزت نے ایک خاص کیفیت کی طرف تذکرہ فرمایا۔ اب میں شان نزول کی طرف آتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں 2 روایات ہیں شان نزول کی، اور دونوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے روایت فرمائی ہے۔ پہلی روایت تفسیر کبیر میں بھی ہے اور تفسیر جامع البیان میں بھی ہے، جبکہ دوسری روایت تفسیر امام ابن ابی حاتم میں ہے۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ان منافقین کو بھی اور مومنوں کو بھی جنہوں نے غزوے یعنی جنگ میں جانے سے پس و پیش کیا نا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تنبیہ فرمائی۔ تو اس میں کچھ صحابہ اگلے غزوے کے لیے، یہ غزوہ تبوک سے واپسی کی بات ہوئی، اور جب اگلے غزوے کی باری آئی تو سارے مومن، سارے مجاہد بن کر جہاد کی طرف چل نکلے۔ جب یہ کیفیت آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں یہ جب جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو بھیج رہے تھے، لیکن اب مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے، لیکن آپ کے پاس چند ایک صحابہ تھے، وہ تھوڑے تھے،
اس وقت آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کیا ہو گیا مومنین کو سارے ہی نکل کھڑے ہوئے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا بہتر نہیں تھا کہ ہر جماعت میں سے چند ایک افراد، چند گروہ رک جاتا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کی سوجھ بوجھ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر جب وہ اپنی اپنی قوموں کے پاس واپس پلٹتے نا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے، تو پھر ان کو دین کے بارے میں تبلیغ کرتے، دین کی تعلیمات دیتے، اور وہ تعلیمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے نا وہ اپنی قوم کے آگے جا کے رکھتے، تاکہ ان کو ڈراتے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس کے نزدیک نہ جانا، یہ اچھا کام ہے، اس کے کرنا. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو گناہوں سے بچاتے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت کو سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اس میں بعد میں ایک سوال بھی ابھرتا ہے کہ پہلی روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، دوسری روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اس کی وجہ کیا میں بعد میں عرض کروں گا. پہلے ذرا سنیے دوسری روایت. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا ہوتا تھا کہ جو قبائل باہر مدینہ کے آس پاس رہتے تھے نا، ان سارے قبائل کا مدینہ میں حاضر ہونا ممکن نہیں تھا. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ سارے کے سارے قبائل نکل کھڑے ہوں، بلکہ قبیلے میں سے چند افراد نکلیں اور وہ نکل کر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور پھر واپس پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئیں. یعنی دوسری روایت چند قبائل جو مدینہ کے گرد رہائش پذیر تھے ان کا ذکر ہے، اور پہلی روایت میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جو جہاد کے لیے نکل رہے تھے. اب اس میں تطبیق کیسے کی جائے دونوں روایتوں میں، جس میں سن کر میں آپ کے سامنے اسی چیز کی، اسی آیت مبارکہ کی وضاحت کرنے کے لیے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تفقہ فی الدین سے کیا مراد ہے. تفقہ فی الدین، یہ ہم آج ایک لفظ سنتے رہتے ہیں علماء اکرام کی زبان سے، فقہ، وہ اسی کلمے سے نکلا ہے. تفقہ سمجھنا، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا. علم دو طرح کے ہیں جن کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس آیت مبارکہ سے دو تعویلات بھی ہمیں ملی. پہلی تعویل میں جہاد کے لیے نکلنا یہ واجب ہے، دوسری تعویل میں علم کے لیے نکلنا واجب ہے. تو پھر اس میں تطبیق کیسے کی جائے گی؟ سامعین محترم، قرآن پاک جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ اس کا ہر لفظ انسان کے لیے رہنمائی ہے، اور انسان کو یہ رہنمائی عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے علم کے حصول کو تمام عبادتوں سے افضل قرار دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر علم کا حصول ساری عبادتوں سے افضل ہے، تو پھر اس کے لیے نکلنا کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ کیا سارے نکل کھڑے ہوں؟ اب آپ ذی وقار اس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے، طلب علم دو طرح کے ہوتے ہیں. علم کے طالب دو طرح کے ہیں. پہلی طرح کا علم کو طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے. دوسری طرح کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اچھا، پہلی طرح کا علم کون سا ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے. مثلا حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں المستصفیٰ میں کہ وہ علم
جس کا جاننا ضروری ہے وہ حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا ازحد ضروری ہے کہ وہ کون سا علم ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں تم انجانے میں نہ جانتے ہوئے حرام کو حلال سمجھ بیٹھو اور حلال کو حرام سمجھ بیٹھو. یہ جاننا، اتنا علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. میں تھوڑی سی مثال بھی اس کی آپ کے سامنے عرض کر دوں. آپ جانتے ہیں طہارت ایک بنیادی جز ہے انسان کی عبادت کے لیے، اور کبھی کبھار اگر عبادت وہ طہارت حاصل نہ کی جائے تو وہ عبادت نہیں شمار ہوتی. اور کبھی کبھار طہارت انسان کے اوپر حاصل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے. اب اگر وہ طہارت حاصل نہ کی جائے تو انسان حرام کام کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے، حلال سے نکل جاتا ہے. تو احباب ذی وقار، اگر طہارت حاصل نہ کی جائے، انسان کا جسم ناپاک ہو جائے، اتنا ناپاک ہو کہ وہ طہارت حاصل کرنا فرض ہو جائے، تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے انسان کے پاس علم نہ ہو تو اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ انسان کا جسم کب ناپاک ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. میں آپ کی توجہ غسل جنابت کی طرف دے رہا ہوں. اچھا، اس سے آگے چلیں. کون سا کھانا میرے لیے حلال ہے، کون سا حرام ہے؟ اگر انسان جانتا ہی نہ ہو کہ کون سا کھانا میرے لیے حلال ہے، کون سا لقمہ میرے لیے حرام ہے، تو احباب ذی وقار یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا لقمہ میرے لیے حلال ہے. اگر علم حاصل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اب احباب ذی وقار ہی آپ کے علم میں آ چکا کہ اتنا فقہ کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض عین ہے. اب چلیے فرض کفایہ کی طرف. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ سارے نہ صحیح، سارے مومن نہیں نکل سکتے تو نہ صحیح، لیکن ہر جماعت میں سے ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو نکلے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرے. یہ میں چھوٹی سی مثال آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ بات ذرا ذہن کے زیادہ قریب ہو جائے. قربانی آ رہی ہے، اور قربانی کس پر واجب ہے یہ جاننا ضروری ہے. اب جس پر واجب ہے وہ قربانی لینے جاتا ہے تو اس کے علم میں نہیں ہے کہ قربانی عیب زدہ ہو تو وہ قربان کے لائق نہیں ہے. جب وہ عیب زدہ قربانی لے کے گھر پہ پہنچتا ہے، اسے کوئی بتاتا ہے کہ یہ تو عیب والی ہے، اس کا تو کان کٹا ہوا ہے، اس کے تو جسم کا ایک عضو خراب ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب یہ جاننا اس کے لیے فرض عین نہیں ہے، لیکن ان لوگوں میں سے، علاقے کے لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ایسا علم جانتے ہوں کہ قربانی کتنی عیب والی ہو تو وہ قربان ہونے کے قابل نہیں ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ علماء کی جماعت ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ فقہاء کی جماعت ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ اہل الذکر کی جماعت ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ علم، رسوخ فی العلم کے حصول کے لیے سرگردان لوگوں والی جماعت ہے. اچھا، اسی طرح کی اور مثال، آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے عمومی مسائل بڑھ رہے ہیں. کیوں بھلا؟ کہ عمومی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، جن میں سے
چھوٹے چھوٹے مسائل میں بڑے بڑے مسائل بھی آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اور بڑا آج کل کے دور میں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جی نکاح جو فون پہ پڑھے جا رہے ہیں، یا جو ویڈیو کال پہ پڑھے جا رہے ہیں، یا جو سکرین پہ پڑھے جا رہے ہیں، دلہن یہاں پہ موجود نہیں، وہ دوسرے ملک میں ہے، دلہا یہاں پہ موجود نہیں، دلہن موجود ہے، دلہا دوسرے ملک میں ہے، کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سے اوپر کے مسائل جو میڈیکل کے معاملات ہیں کہ جسم کی ٹرانسپلانٹیشن ہے، یا اس سے بڑھ کر اور بڑے مسائل جو پیش آ رہے ہیں، یہ کون جانے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ احباب ذی وقار، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا طائفہ لیتفقہوا فی الدین، ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرے۔ تو یہ دوسرا علم جو ہوگا نا احباب ذی وقار، طلب علم والے لوگ یا ان کے حصول کی طرف جانے والے لوگوں کا عمل، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند ایک جماعت، چند ایک لوگ بھی علم کے حصول کے لیے چل پڑیں گے تو وہ ساری امت کی طرف سے کفایہ ہو جائے گا، ان کا وہ کافی ہو جائیں گے۔ احباب ذی وقار، ان کا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، ایک اور بھی ٹرینڈ ابھرا ہے آج کل نا، پروفیشنل اور نن پروفیشنل لوگوں کا ٹرینڈ ابھرا ہے، جو دین میں رسوخ نہیں کرتے حاصل، جو تفقہ کے اوپر عمل نہیں کرتے، صرف اور صرف سرسری آیات کا جائزہ لے کر لوگوں کو سرسری کہانیاں سنا کر اور ریشنلائز کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب احباب ذی وقار، اگر ایسا ہوتا تو لیتفقہوا فی الدین کی بات نہ ہوتی۔ قرآن پاک کی آیت پڑھے اور سرسری جو سمجھ آیا کہا جی پہلے لوگ کرتے تھے تو وہ پہلے ان کا وقت تھا، آج یہ وقت ضروری نہیں ہے، آج یہ کہانیاں پرانی نہیں چلیں گی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیوز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا کہ جو پہلا کہا گیا تھا نا وہ غلط تھا۔ احباب ذی وقار، اگر ایسا ہوتا نا تو یہ آیت مبارکہ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ، سوجھ بوجھ، ان ڈیپتھ دین کی تعلیمات کے حصول کے لیے وہ گروہ نہ نکلتا۔ دیکھیں، سمجھنے والی بات ہے، خاص کر ہمارے یوتھ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ آپ کے سر میں درد ہو، بخار ہو، تو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا لیجئے تو اگر برین میں ٹیومر ہے تو ہم جو برین کا سرجن ہوگا نا اس کے پاس جائیں گے۔ ہڈی میں کوئی پرابلم ہے تو ہم آرتھوپیڈک کے پاس جائیں گے، اور اگر کان ناک کا مسئلہ ہے تو وہ ENT والے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ دانت کا مسئلہ ہے تو وہ ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں گے۔ احباب ذی وقار، کبھی سنا آپ نے کہ دین کا معاملہ ہو تو ہمیں انجینئر سے سوال کرنا ہے کہ جی یہ کیسے مسئلہ ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ آپ کو بخار ہے تو آپ عالم دین کو چیک کروا رہے ہوں کہ مجھے کون سی دوائی لینے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو احباب ذی وقار، میرا کہنا یہ مقصود ہے کہ جس نے دین میں سوجھ بوجھ حاصل کیا ہے نا، دین کے متعلق سوال ہوگا نا تو کسی مرزا سے، کسی انجینئر سے، کسی سوشلسٹ سے آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ کو سیدھا آ کے اپنے علماء سے سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے دین میں سوجھ بوجھ حاصل کی ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں دین پڑھنے میں گزاری ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اس لیے میں اپنی نوجوان نسل کی توجہ بھی اس طرف دلواؤں گا کہ اگر دین کا معاملہ ہو تو اپنے خدا را اپنے دین کو خراب نہ کیجئے۔ جو یوٹیوبی قسم کے
اگر آپ کے سامنے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیے کہ وہ انجینئر ہے یا عالم دین ہے، وہ سوشلسٹ ہے یا عالم دین ہے، وہ کوئی کسی اور زندگی کا راہی ہے یا اللہ کے قرآن کا مسافر ہے۔ تو فرق کرنا ہوگا احباب ذی وقار ہمیں۔ اب میں آپ کی توجہ ایک آخری نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم مجھے اجازت ہے؟ ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں احباب ذی وقار۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک خاص جہت کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ کیا؟ ارشاد فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، جب وہ اپنی قوموں کی طرف واپس پلٹے نا، ہمارے محلے میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے قبیلے میں سے ایک بچہ درس نظامی پڑھنے کے لیے مدرسہ میں گیا، پلٹ کے واپس آیا، اب اس نے دین کی سند بھی حاصل کر لی، دین پڑھ بھی لیا، تو جب واپس پلٹا نا تو ہم اس دین کے عالم سے سوال کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہا، اللہ کے قرآن نے کہا۔ کبھی ایسا ہوا آپ نے کہا کہ میں بھائی قرآن پڑھ کر، میں قرآن کی آیتوں کو، میں حدیث پڑھ کر میں حدیث کے پیچھے، حدیث کے اوپر چلوں گا؟ احباب ذی وقار اگر ایسا ہوتا، ہاں یہ ضرور دین قرآن پاک کی آیات بینات بندے کو سوجھ بوجھ دیتی ہیں، فہم دیتی ہیں، لیکن احباب ذی وقار یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو اہل ذکر سے سوال کیجئے۔ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہوگا، تمہیں کسی کی تقلید کرنا ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تم سارے دین کو اپنے ذہن میں سما کر اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا شروع کر دو گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو احباب ذی وقار کسی فقیہ کی تقلید تمہیں لازماً کرنا ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اچھا اگر ایسا ہوتا نا تو اللہ کریم ارشاد فرماتے تمہیں خود دین کو سمجھ کر خود ہی عمل کرنا ہے۔ احباب ذی وقار سمجھنا تو ضروری ہے، لیکن کسی سمجھ رکھنے والے کے پاس آنا ہوگا، یہ ضروری ہے، یہ اہم نقطہ ہے کہ تمہیں دین کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے نا اس کی تقلید تمہیں کرنا ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، پھر تبھی تو تمہارے لیے گناہوں سے بچنا ممکن ہے نا۔ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ جب وہ پلٹے نا اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنے محلے والوں کو، اپنی مسجد کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو گناہوں سے بچا سکیں، حلال حرام کی تمیز بتلا سکیں، اور دین کے معاملے میں جو وہ مسائل جو لوگ نہیں جانتے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ جب بچے اور بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر بچے کو طلاق کے مسائل کا علم نہ ہو تو کبھی کبھار وہ جلد بازی میں، غصے میں اپنی زبان سے وہ کلمات نکال بیٹھتا ہے اور اپنا گھر خراب کر بیٹھتا ہے، اجاڑ بیٹھتا ہے۔ اور کبھی کبھار نہ جانتے ہوئے بڑی عمر والا 4-5 بچوں گھر میں بچے ہیں اور فیملی ممبرز ہیں، اب اس نے اپنی زبان سے وہ طلاق کا لفظ نکال دیا، پچھتانا شروع کر دیا، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ عالم دین کے پاس جائے گا، وہ فقیہ کے پاس جائے گا، وہ مجتہد کے پاس جائے گا۔ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں نے یہ کر لیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو احباب ذی وقار پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ وہ علم جو انسان کے جسم کا ہر وقت ضروری ہوتا ہے وہ فرض عین ہے، وہ فرض کفایہ ہے جو ہر وقت تو ضروری نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار امت میں لوگوں کی ضرورت پڑ جاتا ہے، اور وہ فقہ کی کتب کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ فقہا نے ان کی تشریحات کی ہیں، ان تشریحات کا پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور وہ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو ان تشریحات کو پڑھے اور مزید اس علم کو آگے پھیلائے۔ اب
احباب ذی وقار، اس جماعت کے لیے کیا حکم ہے؟ اس جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی سوجھ بوجھ میں سرگرداں رہے، اس کے پاس علم آتا رہے، وہ آگے علم پھیلاتا رہے اور علم میں خود آگے بڑھتا رہے۔ علامہ راغب اصفہانی ارشاد فرماتے ہیں تفقہ کا بنیادی طور پہ مطلب کیا ہے؟ فرمایا معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرنا یہ تفقہ ہے، معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علوم شریعہ، علوم شریعہ کا حصول جو ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ ہو، جو بہت سارے دلائل کے ساتھ ہو، ایسی چیز کی طرف اس کے حصول میں علم جاری رکھنا جو آگے نئی نئی جہتیں پڑتی ہیں۔ تو علماء کی بارگاہ میں بھی بسد ادب، فقہاء کی بارگاہ میں بسد ادب التجا ہے کہ یہ جو تفقہ فی الدین کا سفر ہے نا، یہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ آنے والے نئے نئے مسائل جو لوگوں کو پیش آ رہے ہیں، ان نئے نئے مسائل کی معرفت کا حصول یہ فقہ ہے، یہ تفقہ فی الدین ہے۔ اگر یہ دونوں طبقے عام اور خاص، یعنی عوام اور علماء، یہ دونوں طبقے اپنی اپنی جہت پہ سفر جاری رکھیں تو احباب ذی وقار یہ علم کا حصول جاری رہتا ہے، اور عوام اپنے علماء کی تابع فرمانی میں، علماء کی اتباع میں، علماء کی پیروی میں، علماء کی تقلید میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسے ان علماء کے پیچھے چلنا ہے جو حقیقی علماء ہیں، ورنہ اس پرفتن دور میں دو چار احادیث حاصل کر کے لوگوں کو معیوب کر اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہو گیا ہے، یہ فقیہ ہو گیا ہے، یہ مجتہد۔ ایسا ہرگز نہیں ہے احباب ذی وقار۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔